السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر اعظم عباسی آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم مختلف پہلوؤں پہ جو انتہائی اہم ہیں، ریلیونٹ بھی ہیں آج کل کے عصری تناظر کے حوالے سے، اس پہ میں نے سوچا سمپلی تین چار باتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ ایک تو یہ ہے کہ دور فتن ہے، فتنوں کا دور ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ نت نئی ایڈوانسمنٹس ہیں، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہیں، علم بہت زیادہ پھیل رہا ہے، عمل اٹھ رہا ہے، نمود و نمائش ہے، اسی طرح معاشرے میں ہوس مال و دولت کی یہ ساری چیزیں ان کو لے کے اس میں ہم کیا کریں، ایک مسلمان عام آدمی کیا کرے ایسے دور کے اندر؟ تو اس کے لیے جو پیرامیٹر ہے، جو میں نے قرآنک جو ڈاکٹرائن ہے اس میں سے سورہ بقرہ کی ایک ورس میں سے ایک لائن لی ہے جو ہماری زندگی کی راہ متعین کرتی ہے۔ چاہے آپ سفر میں، حضر میں، خوشحالی میں، بدحالی میں ہیں، یہ تین کام کر لیں اور پھر اللہ پر توکل کر لیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں بھٹکا سکتی۔ یہ تین کام کرنا بہت ضروری ہے، اور انہی تین کے گرد آپ کا فتنوں کے دور میں جو ہے سروائیول وہ ممکن ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ یہ اصل میں متقین کی صفات ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں ہدی للمتقین، کہ اللہ نے متقین کو ہدایت دی اس قرآن کی بدولت، اور پھر آگے اس کے تین ایٹریبیوٹس، ان کی صفات بیان کی۔ پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سین بلیف اور فیتھ، اور پھر انکنڈیشنل فیتھ ہے پہلا، یعنی آپ محنت کریں اس کے بعد رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں، اور ایمان اتنا کامل ہو کہ وہ پتھر میں کیڑے کو دیتا ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کے حبیب کا امتی ہیں ہم، انہیں کیسے محروم رکھ سکتا ہے؟ پہلا اصول یہ ہے، یقین کامل ہو اللہ کی ذات پہ، جب تک اس نے رکھا ہے فنا ہونا ہے، اس کی طرف لوٹ کے بھی اسی کی بارگاہ میں جانا ہے، تو اس کے بندے ہیں وہ خالی نہیں لوٹاتا، پہلا۔ دوسرا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اقامت صلاۃ، یہ پورا سٹرکچر ہے، نظام ہے نماز کا، صرف 5 وقت کی نماز نہیں ہے، اس کے انٹرنل ایکسٹرنل امپلیکیشنز ہیں۔ اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آئسولیشن میں یا گیدرنگ میں، کھلے عام فحاشی اور یعنی بے حیائی اور منکر، اس سے بچاتی ہے، دونوں چیزوں سے، یعنی غلط چیزیں وائرل کرنے سے بھی روکتی ہے، آئسولیشن خلوت کو بہتر کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ تیسرا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق اللہ نے دیا ہے، رزق اللہ کی امانت ہے، اور امانت لوٹا دی جاتی ہے اہل لوگوں کو۔ رزق بھی جن کے پاس نہیں ہے، جو محروم ہیں، یا جو بنیادی ضروریات نہیں رکھتے، یا جن کا رزق غصب کیا گیا دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کے ذریعے، ان کو رزق دینا، مال میں سے اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے خرچ کرنا۔ یہ تین چیزیں، اب میں ان کی ایلیبوریشن کی طرف آؤں گا۔ یاد رکھیں، انسان کو عمل کے لیے بھیجا گیا، دنیا دار العمل ہے، ٹھیک ہے، اور جو اللہ رب العزت عطا کرتا ہے اس کے مختلف پیرامیٹرز ہیں، وہ 4 مفکرین نے بیان کیے ہیں، 4 چیزیں، اور ان 4 چیزوں میں اگر زندگی میں بیلنس ہے تو آپ سمجھیں رائٹ ٹریک پہ ہیں، آپ ٹھیک ٹریک پہ آپ کی ٹرین جا رہی ہے۔ پہلا ہے قول، قولاً سدیدہ، اس میں اسٹیٹ ورڈز، بالکل سمپل سیدھی بات کہیں، جھول بھی نہ ہو جھوٹ بھی نہ ہو، اور پھر اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، جب کمزور آ جائے تو قولاً لینا، بڑے لینینٹ انداز میں سافٹ اینڈ کائنڈ ورڈز کے ساتھ بات کریں، ٹھیک ہے۔ پھر قولاً عظیما، جب کوئی سخت جابر آ جائے تو کلمہ حق بھی کہیں، تو اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، یہ نہیں کہ غریب کو غصب کرنا اس کے سامنے اور بڑے کے سامنے عاجزی سے اس کے سٹیٹس کو دیکھ کے ملنا، یہ غلط ہے۔ قول کی امپلیکیشن یہ ہے کہ آپ کا آرٹ آف ایکسپریشن اینڈ کمیونیکیشن وہ لینینٹ ہو، فوکسڈ ہو، اسٹریٹ ہو، قولاً سدیدہ، قولاً لینا، قولاً معروفہ، قولاً عظیمہ، یہ قرآنک پرنسپل آف کمیونیکیشنز موجود ہے۔ پھر ہے قول کے بعد علم، نالج، نالج معلومات کا اکٹھا ہونا ہے، کسی چیز کی انفارمیشن، لیکن اس کو چھان پھٹک کر کے اچھا علم
اپنی ذات پہ لاگو کرنا، اسے کہتے ہیں ٹرانسفارمیشن آف نالج. اپنی کریکٹر بلڈنگ کے لیے انری پیوریفائی کرنا. وَيُزَكِّيهِمْ جو انبیاء کا منصب تھا، انر پیوریفیکیشن. پھر اس کی ٹرانسفارمیشن ہے کریکٹر بلڈنگ سے نیشن بلڈنگ. جو علم آپ نے حاصل کیا وہ بانٹیں. یاد رکھیں جو چیز بانٹیں گے وہی ملے گی. خیر بانٹیں گے خیر پلٹ کے آئے گی، اور جتنا بانٹیں گے اتنا اللہ عطا کرے گا. ٹھیک ہے. اور بانٹنے میں ایک چیز یہ کہہ دوں، کئی لوگ کہتے ہیں فلاں ڈیزرونگ نہیں ہے، اس کو نہ دیں اس کو نہ دیں. کبھی اللہ نے ہم سے آپ سے پوچھا کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہ نے ہمیں اعضاء دیے کہ ہم ڈیزرو کرتے تھے؟ انہی اعضاء کا آرگنز کا شکر ادا نہیں کر سکتے. جبین نیاز ہمیشہ اس کی بارگاہ میں جگائی رکھیں. میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، زبان عطا کی، آنکھیں عطا کی، کان عطا کیے سننے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ اعضاء جوارح ایک پلک نہیں جھپک سکتے اللہ کی رضا کے بغیر. تو اس کا سجدہ شکر بجا لیں. زندگی کی ساری نعمتیں صرف اس کے جسمانی انعامات جو ہم پر ہیں، حواس خمسہ ظاہری اور باطنی، انہی کا ہی اللہ شکر ادا کرنا چاہے ساری زندگی تو ایک کا بھی نہیں کر سکتا. اتنا بڑا. پھر اس سے بعد رزق آتا ہے. رزق میں دعا بھی ہے، اولاد بھی ہے، مال و اسباب بھی ہے، عزت بھی ہے. یہ ساری چیزیں رزق میں تو بانٹا جاتا ہے. تو اللہ ہمیں دیتے ہوئے جب ہم اس سے اور مانگتے ہیں کہ مزید عطا کر علم یا رزق، تو وہ ہمیں کہتا ہے تم اس سے مستحق نہیں ہو، یا تمہارے پاس پہلے ہے تمہیں دے چکا ہوں. تو اللہ دے کے کبھی نہیں کہتا کہ میں پہلے دے چکا ہوں اور کیا مانگ رہے ہو. تو اصول ہے دینے کا، بانٹنے کا. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کون ہے، کیسا ہے، کیا ہے. اللہ کی امانت ہے رزق، اللہ کی امانت ہے علم، یہ آگے تقسیم کرو. لوگوں کا حق ہے اس پہ. علم ہے اس سے نور کی شمع جلتی ہے، رزق ہے اس سے لوگوں کی آسانیاں بڑھتی ہیں، آسائش میں آتے ہیں، وہ محروم طبقہ ہے، مستضعفین ہے. ٹھیک ہے. چوتھا ہے اخلاص. پہلی تین چیزوں کے اندر ڈیڈیکیشن لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ اخلاص ہے، خلوص دل سے. مثلا میں نے اگر کوئی دوست مل گیا، اس کا کوئی کام تھا یہ ایک کپ چائے پلا دی، تو میرا اب یہ کام نہیں ہے کہ میں گھر میں یا دوستوں میں ڈنڈورا پیٹوں. آج میرا دوست آیا تھا، میں نے ایک کپ چائے پلائی کہ میری واہ واہ ہو جائے، لوگ میری جنروسٹی کو اپریشیٹ کریں. اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی شہرت کے لیے کیا. جب آپ دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سب کچھ رب کے لیے ہے. جب اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈال دے گا. پھر آپ کی رسپیکٹ بھی ہوگی، چونکہ آپ نے اس کی رضا کے لیے. پھر ایمنس ریوارڈ، اجر عظیمہ کے مستحق ہیں آپ. پھر آپ تشہیر نہیں کریں گے، رب تشہیر کروائے گا آپ کے کام کی، دلوں میں محبت ڈال کے. لوگ کہیں گے، خود لوگ بولیں گے، آپ نہیں بولیں گے. جس کو دیا ہوگا وہ بولے گا، وہ کہے گا. یہ اخلاص. ٹھیک ہے. ان چاروں کے بغیر، قول، علم، عمل اور اخلاص، جو بھی تبلیغ ہوگی، جو بھی کام ہوگا، اگر یہ چار چیزیں اس میں نہیں ہیں، اچھے الفاظ، پیار محبت، علم نافع، عمل صالح اور اخلاص، تو ان کے بغیر کوئی بھی کام وہ شوکت نفس، نفس کی پوجا کے لیے ہوگا، ہوس اور شہرت کے لیے ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب آتے ہیں نماز خشوع خضوع اور ذوق کے ساتھ. نماز کا صرف پڑھنے کا حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں الذین هم صلاتہم ساہون، اس کی روح کے مطابق نہیں ادا کرتے. نماز کے روح، باطنی اور روحانی فوائد. کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں ایسے جیسے مجرم عدالت میں جاتا ہے معافی کا خواستگار، یہ تکبیر ہے، تکبیر تحریمہ. ہاتھ باندھتے ہیں جج کے سامنے عدالت میں، ہتھکڑی لگ کے اللہ کی بارگاہ میں ہتھکڑی سا کا رد عمل ہو. رکوع میں جاتے ہیں جیسے کوئی بندہ بوجھ اٹھاتا ہے، مولا میں غریبوں کا بوجھ اٹھاؤں گا. سجدہ ناک اور پیشانی، یہ ناک عزت اور شہرت کی علامت مٹی میں ملاتے. میں تو مولا تیری بارگاہ میں کچھ بھی نہیں. جو اللہ کی بارگاہ میں جبین جھکاتے ہیں اللہ ان کو سر بلند کر دیتا ہے. ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا. اس طریقے سے پڑھیں گے. یہ ہے نماز میں اخلاص. کیونکہ جب قول یا جو ہے کہ جس بات کی شہادت کہنے والے کا عمل نہ دے تو وہ قول مردہ ہوتا ہے، وہ ڈیڈ ہوتا ہے. ڈیڈ کمیونیکیشن کہتے ہیں. کمیونیکیشن کے اندر اگر پازیٹیو ایٹریبیوٹس عمل صالح نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اس کے سننے والے کو، سمجھنے والے کو. اور یاد رکھیں راستے کی باتیں کرنے سے راستہ طے نہیں ہوتا، بلکہ راستے پہ چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے.
جیسے کمفرٹ زون سے نوجوان کہتے ہیں راتوں رات سوئیں صبح اتنے لائکس بلینئر بن رہے ہیں، شارٹ کٹ کبھی نہیں ہے، قرآن بھی 23 سال میں نازل ہوا، بیج زمین میں آپ ڈالتے ہیں تو پورا 1 1.5 سال تناور درخت پھر پھل لگتے ہیں، پورا ایک پروسیس ہے، راتوں رات وہ دانہ یا خوشہ نہیں نکلتا اگلے دن آپ پھل کھا لیں، یہ ایک نیچرل فینومینا ہے، نیچرل رول ہے، تو ہر چیز کا ایک ٹائم ہے۔ ان مع العسر یسرا کی جو قرآنک میتھڈولوجی ہے نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یو ول ہیو ٹو اسٹارٹ فرام ڈیفیکلٹ ٹاسک پیریڈ آف کرائسس، اینڈ ریزلٹ کمفرٹ زون ہے، یو ول ہیو ٹو کم آؤٹ آف یور کمفرٹ زون۔ نوجوانوں اپنے کمفرٹ زون سے نکلو، کمفرٹ زون منزل ہے، وہ آخرت ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن آج کیا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح، اس کو سپیڈی اچھے کرو گے تو کمفرٹ ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے ان اللہ لا یضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کوئی بھی بلیور نان بلیور ہو، پریکٹس یا محنت یا عمل اس کا ضائع نہیں ہوتا، ریوارڈ ضرور ملتا ہے۔ آپ گھر خریدتے ہیں تو گھر اس میں مکین نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی طرح ہمارے جسم میں ایک روح ہے، جسم میزبان ہے، روح مہمان ہے، روح قل الروح من امر ربی، اس مثال سے نوجوان سمجھے، جب کوئی میزبان کے پاس مہمان آتا ہے نا وہ سارا احوال بتا دیتا ہے، آپ سے فرمایا کسی کو جانچنا ہو اس کے ساتھ بیٹھو، سفر کرو، کھانا کھاؤ، اس کی شخصیت کا پتہ چل جاتا۔ تو اگر کوئی مہمان آئے بندے کو رات کو تو وہ کہ یار اس ٹائم ڈسٹرب کیا، سمجھ نہیں آ رہی 9 بج رہے ہیں، ایک دوسرا مہمان جائے وہ 2 بجے، وہ بٹھائے گا اس کو، اندر لائیں، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں، پہلے پانی پلائے گا، پھر کھانے کا پوچھے گا، ٹائم ہو یا نہ ہو، کھانا کھلا کے پھر چائے پلا کے جاتے وقت وہ میزبان کہتا ہے اگر کہ یہ تو 2 بجے، جب بھی میرے حکم کریں، جب بھی آیا کریں، میرے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں، تو وہ جو مہمان ہے وہ میزبان کی جا کے پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹے گا، یار 2 بجے گیا ہوں، بندے نے روٹی کا ٹائم بھی نہیں تھا، ٹائم روٹی کھلائی، چائے پلائی اور کہا جب مرضی آ جاؤ، اور فلاں کے پاس گیا 9 بجے، اس نے جناب دروازے سے دھتکار دیا۔ تو یہ روح، اب مثال دے رہا ہوں اس سے جوڑیں، یہ روح مہمان ہے، جسم میزبان ہے، تو روح جو ہے جسم کے سارے احوال میزبان کے اللہ کو جا کے بتائے گی، مولا کس پنجرے میں کس میزبان کے پاس رکھا تھا، خود کو کھلاتا رہا مگر کچھ مجھ کو نہیں پوچھا۔ تو 2 غذائیں، ایک جسم کی ایک روح کی، جسم کو آپ کو 2 دن کھانا نہ کھلائیں، لائف ناگر شوگر ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گا، اسی طرح روح کی غذا ہے، جسم کی غذا کھانا پینا ہے، روح کی غذا اللہ کا ذکر، استغفار، تلاوت قرآن، رسول اللہ پر درود و سلام ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ تو جسم کو جو توانا رکھتے ہیں وہ مٹی میں مل جانا ہے، روح عرش الہ پہ عالم ارواح میں واپس جا کے حال سنائے گی، روح نہیں مرتی، روح جسم سے الگ ہوتی ہے، باقی رہتی ہے۔ تو ہماری پریفرنسز کیا ہیں کہ ہم جسم کو پال رہے ہیں، ایک بندے کے کھانے کی ہم 4 کا کھانا کھا جاتے ہیں، 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا آپ سے حکم دیا، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک سانس لینے کے لیے، ہم تو سانس لینے کی جگہ بھی نہیں چھوڑتے، وہ بھی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تو جتنا کھائیں گے روح مردہ ہو نحیف ہوگی، جسم کو اتنا کھائیں زندہ رہیں، طاقت رہے، اچھے کام کر سکیں، فٹ رہیں، اور روح اس کی غذا وہ اللہ اور رسول کا ذکر ہے، اچھے اعمال ہیں، خیر بانٹنا ہے۔ میں نہیں کہتا ہر وقت مسلح پہ رہیں، راستے سے کانٹا ہٹانے پہ بھی اجر ہے، کسی فقیر کو روٹی کھلا دینے پہ بھی اجر ہے، کسی کو ٹھنڈا پانی گرمیوں میں پلا دینے پہ اجر ہے، جانوروں پرندوں کو دانہ ڈالنے پہ بھی یہ بھی خیر ہے، یہ بھی روح کی غذا ہے، روح توانا ہوتی ہے۔ یہ تو بہت سارے کام ہیں اجر کے، کسی نادار ضعیف کو، کمزور کو، بیمار کو سڑک کراس کروا دینا بھی اجر ہے، کسی خاتون بزرگ ہے مل جائے لاٹھی اس کی پکڑ کے اسے گاڑی پہ بٹھا دینا بھی، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں نہیں ہیں۔ یہاں عورتوں کی بخشش اس بات پہ بھی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ ایک بلی کو اس نے کھجور کے تنے سے پانی پلا دیا اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائی، میرے پلے کچھ نہیں، گناہ گار ہوں لیکن مولا تیری رضا کے لیے کی، فرمایا اس کو سارے گناہ معاف کر دو۔ وہ نیت و یہ اخلاص کی بات کی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے۔ دوسری، مولا روم اگر ان کو دیکھیں تو کہتے ہیں اللہ عمارتوں میں نہیں رہتا، انسان کے دل میں رہتا ہے، دل آئینہ ہے، جو بدی سے پاک ہو تو پھر رب بھی نظر آتا ہے۔ اب یہاں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جو بنجر زمین کو بارش برسا کے سرسبز و شاداب کر سکتا ہے وہ ایسا رب ہے۔
وہ اپنے بندے کے آنسوں کی بارش سے اس کے دل کی پتھریلی زمین کو نرم کیسے نہیں کر سکتا؟ بندے جیسے مالی آبیاری کرتا ہے نا، گوڈی کرتا ہے، تو ذکر کی گوڈی کر اور آنسوں کی بارش سے اپنے دل کی بنجر زمین کو زرخیز بنا دے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، ساقی اقبال نے کہا۔ کشتے وینا سے اقبال نا امید نہیں ہے، نمی کیا ہے آنسوؤں کی؟ قطرے جو فرشتوں نے آنسوں کے وہ چن لیے تھے، اس لیے کہ بندے کے آنسو بہت قیمتی ہیں، عرق انفعال سے، یہ سونے کے پانی سے تولنے کے مترادف۔ تو زمین کو ہریالی کرنی ہو تو بارش برستی ہے پانی، دل کو ہرا بھرا کرنا ہو تو آنسو بہائے جاتے ہیں، وہ بھی تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں، جتنی للہیت ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں گے۔ اور پھر محبت جو بتائی ہے میں نے، اخلاص اور محبت، حب بیج کو کہتے ہیں، فالق الحب والنوا، بیج کو نمودار کرنے والا اللہ کی صفت ہے، اسی سے محبت ہے۔ محبت اخفا مانگتی ہے، چھپا ہونا، اظہار اس کا عمل سے ہوتا ہے۔ بیج زمین میں بوتے ہیں، وہ باہر تو نہیں نکلتا، وہ خود چھپا رہتا ہے، وہ چھپے گا تو تناور درخت اگے گا اور لوگ اس سے پھل کھائیں گے۔ جس دن بیج باہر آ گیا درخت کا بھی وجود نہیں۔ محبت جتنی خالص ہوگی، اندر ہوگی، دل پاکیزہ ہوگا، مضبوطی ہوگی دل کی طرح، دل ایک بیج کی طرح ہے اور جسم زمین ہے۔ جتنا دل مضبوط پاکیزہ ہوگا اتنے آپ کے اعمال اور ایٹریبیوٹس اچھے ہوں گے، اس کا آپ کے پھل سے، ذائقے سے لوگ متاثر ہوں گے، آپ کے حسن خلق سے۔ اظہار عمل بڑا امپورٹنٹ ہے، بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہوتا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح، یہ لازم و ملزوم چیز ہیں۔ ایک ہے شخصیت، اس کا اپنا کمال، وہ اللہ کا فضل ہے۔ ایک شخصیت کا اصل جو آپ معاشرے میں گھر والوں میں رہتے ہیں نا، آپ کے اوصاف شخصیت کا تعارف کرواتے ہیں، تو اوصاف ہی نہیں تو شخصیت کس معنی کی؟ وہ ایکسٹرا آرڈینری انبیاء کی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا کمپیریزن نہیں ہے۔ باقی لوگ جو دنیا میں ہم جیسے لوگ ہیں، ان کے اوصاف ایٹریبیوٹس ان کی پہچان کرواتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان خلق سے نہیں تھی، بلکہ خلق عظیم کی پہچان حضور سے ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کے وہ سواری ہے، حضور سوار ہیں، خلق عظیم کی مہاریں آپ کے ہاتھ میں۔ منصب رسالت کی پہچان حضور سے ہے، اے منصب تو فخر کر کہ تیری نسبت مصطفیٰ سے، محمد رسول اللہ۔ یہاں لوگ وزیر اعظم پاکستان کہ اس کی پہچان، نام بعد میں آتا ہے، وزیر اعظم پہلا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان محمد، وہ محبوب ہے اللہ کا، محمد ایک ہی ہے قیامت تک صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ ان کا منصب رسالت ہے، تو منصب بعد میں رکھا، پہلے ذات شخصیت ہے، تعلق ادب اور تعظیم۔ اب آخر میں جاتے جاتے ایک روایت، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ ساری اصول تو میں نے گنوا دیے، اب ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طبرانی معجم الاوسط میں، مسند دارمی میں بھی یہ روایت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی زمانا علی امتی لا یبقى من الاسلام الا اسما، امت پر ایک ایسا وقت آئے گا جب اسلام کا صرف نام ہی رہ جائے گا۔ غور کیجئے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دیا، اور اب اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں کیا ہے، اور پھر اس میں سے نکلیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پریڈکٹ کو کر دیا، اس کا مطلب نہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جاؤ، اس کا سولوشن نکالو۔ ولا من القرآن الا رسمتن، قرآن کا صرف رسم الخط باقی رہ جائے گا۔ ہمہم بطونہم، ان کی فکر اور تگودو ان کا پیٹ ہوگا، ڈیٹیل میں بعد میں آؤں گا۔ ودینہم اموالہم، ان کا دین ان کا پیسہ ہوگا، مال و دولت ہوگی۔ السنت فیہم بدعہ و بدعۃ فیہم سنہ، سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت سمجھیں گے۔ لا یعبدون اللہ الا فی شہر رمضان، اور پھر صرف رمضان میں اللہ کی عبادت کریں گے۔ وَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسَّيِّئُونَ، جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ ان سے امتحان لے گا۔ وَيَحْبَسُ اللَّهُ، امتحان کیا ہے؟ بِالسَّيِّئُونَ، قَالَ مَا السَّيِّئُونَ یا رسول اللہ، یہ امتحان کیسا ہے، ابتلا کیسی ہے؟ صحابہ نے پوچھا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امتحان سے مراد جور و حکام، حکمرانوں کی ناانصافی سے،
حکمرانوں کی ناانصافی مسلط کر دی جائے گی، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے وَمْلَمْلَاقُونَ، زیادہ مہنگائی سے، وَكَثْرَةُ الْأَوْبَةِ، زیادہ وبائی امراض پھوٹنے سے، وَيَحْبَسُ اللَّهُ عَنْهُمْ الْمَطَرُ فِي أَوَانِهِ وَيَنْزِلُهُ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ، اور اللہ ان پر بارش نہیں برسائے گا بر وقت، لیکن غیر ضروری طور پہ برسائے گا. اب یہ حدیث کے روشنی میں پورا نقشہ آپ کے سامنے موجودہ دور کا ایک حدیث میں آ گیا، کہیں ادھر ادھر لمبی تقریر سننے سنانے کی بات نہیں. یہ 13 نکات آج کے دور میں ہو چکے ہیں. امت پر وہ وقت آ چکا ہے جب اسلام کا صرف نام باقی رہ گیا. پریکٹیکلی دنیا کے 57 اسلامی ممالک میں کہیں پہ بھی عملاً آپ کو ایز اے سسٹم آف اسٹیٹ نظر نہیں آتا. یہ جمہوریت، مجبوریت، جبر، استحصال، ٹھیک ہے، اللہ اور رسول کے احکام کی نافرمانی. تو حدیث حرف بحرف درست ہے. دوسرا، قرآن رسم الخط خوش الحانی تو باقی ہے، قرآن کی تفہیم، اس کا فہم اور اپنے ظاہر اور باطن کو سنوارنا، معاشرے کے اندر نظام اجتماعی طور پہ اس کی تفہیم ختم ہو چکی. ثواب کی کتاب رہ گئی ہے، کتاب زندگی ہم نے چھوڑ دی. یہ روح عطا کرتی ہے، زندگی حیات بخشتی ہے قرآن. پھر فکر امت کی آج پیٹ اور جس کسی کو دیکھے نوکری، بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں، یعنی حالات ایسے کر دیے گئے. وہ بدبخت حکمرانوں کی جو آگے آ رہا ہے نا انصافیوں سے، چونکہ اعمال ایسے ہیں تو حکمران بھی ویسے ہی مسلط ہوں. سنت بدعت، بدعت سنت، ایکسٹرا چیزیں بڑی. اب مساجد میں رنگین لباس پہن کے ناخوانی، عورتیں بے پردہ نعت خوانی، بہت ساری چیزیں آ گئیں اور سنت کو ترک کیا جا رہا ہے. اور عبادت صرف رمضان میں، رمضان مبارک میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، ہر گھر میں چیریٹی، نوافل، قرآن کی تلاوت، تسبیح، صلاۃ التسبیح، پھر لیلۃ القدر، شبینہ. مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. ریچول جو ہیں ہم نے ٹریڈیشنل، وہ اسے ایک سیریمونیل بنا دیا اینولی، کہ اینولی سیلیبریٹ کرنا ہے، یا رمضان میں، یا ذی الحجہ میں، یا ربیع الاول میں، یا محرم میں. یہ 3-4 مہینے ہم نے سیریمونیل بنا لی. باقی معاشرے میں ظلم کے خلاف لڑنا، محرم کے علاوہ اس کا پیغام نظر ہی نہیں آتا. قیام امام حسین کے مقاصد صرف 10 محرم تک محدود، رسول اللہ کی بعثت کے مقاصد 12 ربیع الاول تک محدود، اللہ رب العزت کی طرف سے حق بندگی وہ رمضان المبارک تک محدود، قربانی اور ایثار کا جذبہ صرف یوم نحر قربانی کے دن تک محدود. باقی 360 دن ہم شیطان کی مرضی کے مطابق اور دنیا داری میں طاغوت کے نگہبان بنے رہتے، اس کی پیروی میں لگے رہتے. اللہ 4 دنوں کے لیے رسول رہ گیا، معاذ اللہ، نفوس قدسیہ. جبکہ قیام امام حسین آپ نے فرمایا تھا جتنی دیر کرو گے ظلم کے خلاف، اٹھنے میں اتنی زیادہ قربانی دینی پڑے گی. 1 لائنر کتاب لکھنے کے برابر ہے امام پاک کی یہ نصیحت. پھر حکمرانوں کی ناانصافی سے ان پر آزمائش ہوگی، وہ ناانصافی کریں گے. ناانصافی سے مراد کہ جو رشوت دے گا وہ اپنا کام نکلوا لے گا، جیسے آج کل ہوتا ہے. زیادہ مہنگائی سے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ مہنگائی اتنی ہوگی کہ لوگوں کو اپنے کچن کے علاوہ کسی کی فکر نہیں ہوگی، بجلی کے بل وغیرہ. ایمانداری سے بتائیں آج یہ حال نہیں ہے، لوگوں کی عبادتیں بھی چھوٹ رہی ہیں. جب فکر معاش ہو تو عبادت میں، روحانیت میں لذت کیا آئے گی؟ ضروریات زندگی پہلے تھی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ دین کو اجتماعی نظم کے طور پر نافذ کریں. تو تکمیل پاکستان بات کرتی ہے تاکہ معاشرے میں حلاوت ہو، لوگوں کو عبادت کی لذت ہو، ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنے. اور وبائی امراض سے کیا وائرل ڈیزیز نہیں، ایپیڈیمک ہے، پینڈیمک ہے، طرح طرح کے وائرس آ رہے ہیں. کووڈ-19 اس کے بعد سے دیکھ لیں، ابھی چائنیز آیا، یہ وبائی امراض ہیں. اور اللہ بارش نہیں برسائے گا بر وقت بلکہ غیر محل. آج بارشیں مجھے بتائے، ابھی ہم فروری میں بیٹھے ہیں، ابھی تک سنو فال جس طرح ہوتی تھی ناردرن ایریاز میں نہیں ہوئی. یہاں بارش نہیں ہو رہی جب ضرورت ہوتی ہے. یہ امتحان ہے، ابتلا ہے، یہ فتنوں کا دور ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دوسری روایت میں شعب الایمان میں ہے، بخاری مسلم میں، کہ فتنے ایسے تمہارے گھروں پہ ٹپکیں گے جیسے بارش کے قطرے ٹپکتے. پھر یہاں میں ایک اور حدیث موجم الاوسط کی میرے سامنے ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو
سیدنا علی سے روایت ہے کہ جب اسلام باقی رہ جائے گا لوگ رشوت میں خیانت میں پڑ جائیں گے، ایک دوسرے کا قتل کریں گے، حرج قاتل مقتول کو نہیں پتہ ہوگا، شراب زنا عام ہو جائے، کھلی بدکاری ہوگی، حکمران بے وقوف اور عیاش ہوں گے، نو عمر ہوں گے، حکمت والے لوگ خاموش ہو جائیں گے، یا ڈر کی وجہ سے بولیں گے، جو بولیں گے ان کی بات کوئی نہیں سنے گا، اہمیت نہیں دے گا، شریف ہونا مذاق بن جائے گا، متقی ہونا مذاق بن جائے گا، کوئی سالے گزرے گا تو لوگ اس کا تمخصر اڑائیں گے، اس کے لباس اور وضاقتہ سے۔ یہاں جس کی فارنوچر گاڑیوں پہ مقابلہ ہے، اب سٹیٹس سے لوگ پہچانتے ہیں کہ اس کے کتنی انویسٹمنٹ ہے، پلازے ہیں، کون سی گاڑی سے اترا ہے، کس برانڈ کی گاڑی ہے، کپڑے کیا، سب یہ علامت حدیث پہ، اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم وائلیٹ کر رہے ہیں۔ تو تکمیل پاکستان کا مقصد ہے شعور اجاگر کرنا کہ جب تک آپ کی معیشت معاشرت درست نہیں ہوتی، آپ کی عبادات بھی مقبول نہیں ہے، اس میں لذت ہی نہیں ہے۔ آپ نے بجلی کا بل دینا ہے، مہنگائی ہے جن کی علامت حدیث میں، آپ مسجد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، خیال ادھر ہی ہوگا اگلے وقت کی روٹی کیسے پوری ہو۔ اس لیے کہتے ہیں ہم کہ یہ نظام جمہوریت والا آپ کو نہ صرف دنیا سے دور کر رہا ہے، دین سے بھی دور کر رہا ہے، آپ کی دنیا بھی تباہ کر رہی ہے جمہوریت۔ آپ کو روزی روٹی کی تلاش میں ساری زندگی میں آپ چکر لگاتے رہیں، ایک کیل پول کا شربت خریدنے کے لیے بچے کا آپ کو اوور ٹائم لگانا پڑتا ہے، بچوں کی روٹی کے لیے جو تندور میں جلتی ہے، گرمی کی لو میں آج کے مزدور کو جلنا پڑتا ہے، تب بچوں کا پیٹ پلتا ہے۔ تو جب آپ نظم اجتماعی حکمران صحیح نہ ہو، نظام صحیح نہ ہو، تو آپ کی دنیا بھی مشقت میں بن جاتی ہے، ابتلا میں، اور پھر آپ کی روحانیت اور آخرت بھی کمپرومائز ہو جاتی۔ اگر دنیا و آخرت کو بچانا ہے تو خلافت کو لانا ہوگا، جیسے ہم رمضان المبارک میں ہر دسترخوان پہ خلافت کو لا ہوگی، جس کا میسج ہے خلافت کو لا، یعنی خلافت کو لاؤ، خلافت کو قائم کرو، خلافت ہی حل اعلی منہاج نبوہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ماڈل دیا، جس پہ میری کتاب بھی ہے، جو خلفائے راشدین پہ ہم تقریباً 150 وی لاگ کر چکے ہیں۔ تکمیل پاکستان اور چیئرمین تکمیل پاکستان موومنٹ جناب سعد نذیر صاحب کا پیغام ہے کہ ایک تو رمضان المبارک میں ہر دسترخوان پہ خلافت کولا کا مقصد یہ ہے کہ پیغام ہے، یہ ڈرنک پینا ہی نہیں ہے، کولا ایک مشروب نہیں ہے، سستا بھی ہے، کوالٹی بھی ہے، لیکن اس سے ہم سب جینٹری کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں، جہاں پہ خلافت کولا ہو اس کا میسیج یہ ہے خلافت کو لانے میں ہماری مدد کریں، ہمارا دست و بازو بنے، یہ مجبوریت سے، اسرافیہ سے، اسٹیٹس کو سے جان چھوڑے۔ عوام 55 سالوں سے پس رہے ہیں۔ تو آج کے وی لاگ کا مقصد یہ تھا کہ یہ فلسفی پوری آپ کو سمجھانی کہ کون سے معیارات، 3 باتیں، ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، یہی تکمیل پاکستان موومنٹ کا سلوگن ہے کہ وحدانیت، حاکمیت اللہ کی، نظام مصطفیٰ کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم، اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، ایتاء زکوٰۃ، وہ معاشرے میں اسٹیٹ لیول پہ نافذ ہو۔ یہ 3 رکنی سلوگن لے کے تکمیل پاکستان نکلی، جس میں سوشو اکنامک آرڈر بھی ہے، جس میں آپ کی معیشت معاشرت کی درستگی بھی ہے، جس میں آپ کا نظام عبادات بھی ہے، اور ایڈمنسٹریٹو سوورینٹی بلانگس ٹو آل مائٹی اللہ الون، سپریم پاور صرف خدا کی ذات ہے، اور اس نظام، اس کی کمانڈمنٹ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اسی پہ آ جائیں، اسی میں اپنی ہماری دنیا کی بھی بقا ہے، آخرت کی بھی۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر اعظم عباسی کو اسلام آباد اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔